بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سوشیالوجی کے چوتھے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے عمرانیات کے تعارف پر گفتگو کی، عمرانیات کا نفس مضمون اور عمرانیات کے بارے میں دیگر تفصیلات پر پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے گفتگو کی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معاشرتی منصب اور کار منصب، سوشل سٹیٹس اینڈ رول۔ بہت سارے معاشرتی حقائق ایسے ہوتے ہیں جو بادی النظر میں عام طور پر ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے کاغذ پر نقشے کھینچیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ جس طرح ایک سائیکل، بائی سائیکل، مجموعی طور پر آپ اس کو بائی سائیکل کہتے ہیں، ایک مشین ہے جو چل رہی ہے، لیکن اس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کل پرزے اپنی اپنی جگہ پر اتنے اہم ہیں کہ ان سب کی مدد سے مجموعی طور پر سائیکل کام کر رہی ہے۔ اس کے ہینڈل، سیٹ، پیڈل، سپوکس، ٹائر، ٹیوب وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ایک بڑی تفصیل اور اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اسی طرح معاشرتی حقائق کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں آپ جب اس کے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس بنا کر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ معاشرے کی ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں جو عام طور پر ہمیں محسوس نہیں ہوتی تھیں، لیکن کاغذ پر ان کا نقشہ کھینچنے پر ہمیں پتہ چلا کہ معاشرے کی یہ تفصیلات ہیں۔ تو اسی طرح معاشرتی منصب اور کار منصب، سوشل سٹیٹس اینڈ رول، بڑے اہم معاشرتی حقائق میں سے ایک ہے۔ معاشرتی اس چیپٹر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاشرتی منصب کا مفہوم کیا ہے اور اس کی واضح تعریف کیا ہے، منصب کے تعین کے عوامل کیا ہیں، کون کون سی چیزیں منصب کو ڈٹرمن کرتی ہیں، منصب کی اقسام کیا ہیں اور ان مختلف اقسام کی خصوصیات کیا ہیں، کار منصب کی تعریف کیا ہے اور اس کا مفہوم، کار منصب کی کتنی اقسام ہیں، کار منصب کا تصادم کیا ہے اور کار منصب کے تصادم کی وجوہات کیا ہیں، اس کے فرد پر اور معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور کار منصب کے تصادم کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، کار منصب کے تصادم کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کی تفصیلات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ معاشرتی منصب کی تعریف، ڈیفینیشن۔ ہارٹن اینڈ ہنٹ، پال بی ہارٹن، چیسٹر ایل ہنٹ، انہوں نے سوشیالوجی کے عنوان سے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی ہے سوشیالوجی کی۔ ان کے مطابق وہ حیثیت جو کسی شخص کو معاشرہ دیتا ہے اس کا منصب ہے۔ معاشرے کا فرد یا رکن ہونے کی بنا پر ہمیں جو حیثیت حاصل ہوتی ہے اس حیثیت کا نام منصب ہے۔ جان میشونیس آج کے دور کے بڑے مشہور سوشیالوجسٹ ہیں۔ جان میشونیس کے مطابق وہ مقام جو کسی شخص کو معاشرے میں حاصل ہو اس کا منصب ہے۔ ولیم ٹی شیفر اور رچرڈ ٹی شیفر 2 بڑے مشہور سوشیالوجسٹ ہیں اور سوشیالوجی کے لیے ان کی بڑی شاندار کنٹریبیوشنز ہیں۔ ولیم ٹی شیفر فرماتے ہیں کہ معاشرے کی طرف سے کسی شخص کو حاصل وہ حیثیت جو اعلیٰ یا ادنیٰ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے اس کا منصب ہے۔ جب سٹیٹس کی بات آتی ہے تو یہاں پر سٹیٹس کا عوامی مفہوم مراد نہیں ہے، یعنی سٹیٹس سے مراد کسی شخص کا روب، دبدبا، اس کا اعلیٰ مقام ہو، ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر سٹیٹس سے مراد فرد کو حاصل معاشرتی حیثیت جو عام نوعیت کا ہو، خاص نوعیت کا ہو، پیدائشی ہو یا بعد میں اس نے اس سٹیٹس کو حاصل کیا ہو، جو بھی ہو۔ تو ان تعریفوں کی روشنی میں پتہ چلا کہ معاشرتی منصب سے مراد وہ حیثیت ہے جو فرد کو معاشرے کا رکن ہونے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دیگر تفصیلات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ معاشرتی منصب کے تعین کے عوامل، کون سی چیزیں معاشرتی منصب کو ڈٹرمن کرتی ہیں؟ تو اس تفصیل میں پہلی چیز ہے ذات، کاسٹ۔
جیسے ہم کسی کو راجا کہتے ہیں، چودھری کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، وزیر، راجپوت وغیرہ وغیرہ، مختلف ذاتوں کے نام ہیں۔ کسی خاص ذات کا رکن ہونے کی بنا پر کسی خاص ذات سے تعلق رکھنا بھی ایک معاشرتی منصب ہے۔ عمر، ایج معاشرتی منصب کا ایک ڈٹرمننٹ ہے۔ جیسے ہم کسی کو جوان کہتے ہیں یا کسی کو بوڑھا یا بزرگ کہتے ہیں، کسی کو بچہ کہتے ہیں، تو بچہ ہونا، نوجوان ہونا یا بوڑھا ہونا یہ بھی معاشرتی منصب کے تعین کا ایک ذریعہ ہے۔ جنس، جینڈر، مرد ہونا، عورت ہونا یا ٹرانسجنڈر ہونا یہ بھی معاشرتی منصب کے تعین کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر معاشرتی منصب کا ایک اہم ڈٹرمننٹ ہے دولت۔ دولت کے ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر کسی شخص کا امیر ہونا، غریب ہونا یہ بھی معاشرتی منصب کا ایک اہم ڈٹرمننٹ ہے۔ چونکہ دولت معاشرتی درجہ بندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے دولت کو بہت اہم فیکٹر مانا جاتا ہے معاشرتی منصب کے تعین کا۔ عہدہ، پوزیشن، کسی شخص کو کوئی سیاسی یا غیر سیاسی عہدہ حاصل ہو، سرکاری عہدہ حاصل ہو، تو عام طور پر وہ عہدہ اس شخص کا نمایاں منصب ہوتا ہے، ماسٹر سٹیٹس ہوتا ہے، اور اسی منصب کی بنا پر اسے پہچانا جاتا ہے۔ طرز عمل، بیہیویئر، بعض اوقات مخصوص طرز عمل یا کردار یا رویے کی بنا پر ایک شخص کے معاشرتی منصب کا تعین ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ بہت شرارتی ہو تو اسے شرارتی کہا جاتا ہے، ایک شخص بہت پارسا اور ایماندار ہو تو اسی حساب سے اس کے منصب کا تعین ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر لاپرواہ ہو اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے تو اس کے منصب کا تعین ہوتا ہے۔ کوئی شخص کوئی شاندار قومی خدمات انجام دے، کوئی اداکار، کوئی ہیرو، بہت اچھا کھلاڑی، یہ سب چیزیں طرز عمل، کردار سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور طرز عمل بھی سوشل سٹیٹس کے ڈٹرمننٹس میں سے ایک ہے۔ پھر کارنامہ، اس کی بھی بات ہو گئی طرز عمل کی تفصیل میں، کہ کوئی شخص کوئی کارنامہ انجام دے، کوئی قومی خدمت انجام دے، جیسے کوئی بہادر سپاہی، جیسے کوئی شاندار کھلاڑی جو ملک کے لیے ٹائٹل جیتتا ہے، تو اپنے متعلقہ کارنامے کی بنا پر اس کے معاشرتی منصب کا تعین ہوتا ہے۔ لہٰذا کارنامہ بھی معاشرتی منصب کے تعین کرنے والے فیکٹرز میں سے ایک ہے۔ معاشرتی منصب کی اقسام، معاشرتی منصب کی کتنی اقسام ہیں، منصب کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو اس تفصیل میں معاشرتی منصب کی پہلی قسم ہے عطا شدہ یا نسبی منصب۔ عطا شدہ یعنی اس نے خود حاصل نہیں کیا، قدرتی طور پر اسے عطا ہوا۔ نسبی، پیدائشی طور پر، یعنی وہ منصب جس کا تعلق آدمی کے حسب و نسب سے ہو، اسے اسکرائبڈ سٹیٹس کہا جاتا ہے، عطا شدہ یا نسبی منصب کو۔ دوسری قسم ہے اکتسابی یا تحصیلی منصب، اکتساب، کسب کرنا، کمانا، حاصل کرنا، منصب کی دوسری قسم ہے۔ بہت سارے منصب وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنی دلچسپی اور مفادات کی خاطر حاصل کرتے ہیں، اسے اچیوڈ سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ اور پھر منفرد یا خاص منصب، ہر شخص کے بہت سارے معاشرتی منصب ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک منصب اس کی پہچان ہوتا ہے، اس منصب کو ماسٹر سٹیٹس یا منفرد منصب کہا جاتا ہے۔ آگے ہم ان سب کی تفصیلات جانیں گے کہ ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ پہلی قسم جو آپ نے نوٹ کی معاشرتی منصب کی، عطا شدہ یا نسبی منصب، اسکرائبڈ سٹیٹس۔ اسکرائبڈ سٹیٹس سے مراد ایسا منصب ہے جو فرد کو پیدائشی طور پر یا کسی موقع پر غیر ارادی طور پر حاصل ہو، اس کی اپنی دلچسپی اور اس کے ارادے کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ پیدائشی طور پر اسے وہ منصب حاصل ہو، یا پھر کسی مرحلے پر اسے غیر ارادی طور پر وہ منصب حاصل ہو جائے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے مرد ہونا، عورت ہونا،
اسکریپ سٹیٹس سے، ہم اپنی مرضی سے مرد یا عورت پیدا نہیں ہوئے۔ اسی طرح سید ہونا، راجپوت ہونا، وزیر ہونا یا پھر کسی مخصوص ذات سے تعلق رکھنا، یہ ہماری چوائسز میں شامل نہیں۔ ہم اس گروہ میں پیدا ہوئے اور ہمیں اس گروہ کا منصب ملا، یہ اسکریپ سٹیٹس ہے۔ اس کے علاوہ عمر کے حساب سے بچہ ہونا، جوان ہونا یا بوڑھا ہونا، یہ بھی اسکریپ سٹیٹس ہے۔ ہم اپنی مرضی سے بچپن حاصل نہیں کرتے، نہ جوانی حاصل کرتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی یا دلچسپی سے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کسی مرحلے پر، کسی موقع پر غیر ارادی طور پر ہمیں وہ منصب حاصل ہو جاتا ہے، یا پھر خدا نخواستہ کسی شخص کو کوئی جسمانی معذوری ہو جائے تو بھی چونکہ وہ منصب اس کی مرضی سے حاصل نہیں کیا گیا بلکہ غیر ارادی طور پر حاصل ہوا، تو اسے بھی اسکریپ سٹیٹس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں اسکریپ سٹیٹس کی کہ یہ سٹیٹس پیدائشی ہوتا ہے، بائی برتھ یہ سٹیٹس حاصل ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ناقابل تغیر ہوتا ہے، مرد ہے تو مرد ہی رہے گا، انسان عورت ہے تو عورت ہی، اور اسی طرح کسی مخصوص ذات سے تعلق رکھنا ناقابل تغیر ہے، آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ برتری یا کمتری کے احساس کی وجہ ہوتا ہے یہ منصب، جیسے اونچی ذات سے تعلق رکھنا۔ جن معاشروں میں ذات پات کا نظام ہے وہاں پر اونچی اور نچلی ذات کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ اونچی ذات سے تعلق رکھنے کی بنا پر احساس تفاخر، فخر، اور اسی طرح نچلی ذات سے تعلق رکھنے کی بنا پر کمتری کا احساس۔ اسی طرح جینڈر پریفرنسز ہمارے معاشرے میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بدقسمتی سے۔ صنفی تفریق، عورت ہونے کی بنا پر یا مرد ہونے کی بنا پر کوئی شخص اگر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، یا کوئی معاشرے کا کوئی فرد عورت ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، تو یہ بھی اس کی خصوصیات میں شامل ہے اسکریپ سٹیٹس کی۔ اچھا، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسکریپ سٹیٹس یا عطا شدہ منصب بغیر محنت کے اور بغیر کسی دلچسپی کے حاصل ہوتا ہے، اس میں فرد کی دلچسپی اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ معاشرتی منصب کی پہلی قسم عطا شدہ منصب، دوسری قسم اکتسابی یا تحصیلی منصب۔ نام سے ظاہر ہے کہ یہ منصب حاصل کیا گیا ہے، فرد اپنی دلچسپی اور مفاد کی بنا پر یہ منصب حاصل کرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے منصب ہوتے ہیں جو ہمیں پیدائشی طور پر حاصل نہیں ہوتے، جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنی مرضی سے طالب علم بنے، اپنے مفادات اور دلچسپیوں کی خاطر اور اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر۔ لہٰذا اسٹوڈنٹ ہونا، طالب علم ہونا آپ کا اکتسابی منصب ہے۔ میں سوشالوجی پڑھاتا ہوں، سوشالوجی کا استاد ہوں، یہ بھی میرا اکتسابی منصب ہے۔ کھلاڑی ہونا، کوئی آفیسر ہونا، ملازم ہونا، کسی پیشے سے منسلک ہونے کی بنا پر اس پیشے کا منصب کسی شخص سے منسوب ہے، تو پیشوں کے اعتبار سے بننے والے سارے منصب بھی اکتسابی منصب میں شامل ہیں۔ اس کی خصوصیات میں شامل ہے کہ اکتسابی منصب عام طور پر کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کہ کسی شخص کو جو اکتسابی منصب حاصل ہے وہ اس کی کامیابی کا پیمانہ بھی ہے، جیسے ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، وکیل ہونا، استاد ہونا، اچھا اسٹوڈنٹ ہونا، یا کسی اور پیشے میں ماہر ہونا۔ اس پیشے کی بنا پر اس کا منصب اگر معین ہوتا ہے تو یہ کامیابی کی علامتیں ہیں۔ صلاحیت اور قابلیت کا پیمانہ بھی ہے، کسی شخص کو جو اکتسابی منصب حاصل ہوتا ہے وہ اس کی صلاحیت اور قابلیت کا پیمانہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کھلاڑی فٹ بال یا کرکٹ کا کوئی اچھا کھلاڑی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرکٹ یا فٹ بال کھیل سکتا تھا اور اچھا کھیل سکتا تھا۔ اسی طرح کوئی انجینئر، کوئی اچھا ڈاکٹر، استاد، اچھا اسٹوڈنٹ، یا اسی حساب سے پھر نالائق ڈاکٹر، کوئی کامزور اسٹوڈنٹ، یا پھر کوئی اور منصب جس کی بنا پر اس کی صلاحیت اور قابلیت کا تعین ہو۔ دلچسپی کا نتیجہ، کسی بھی شخص کے جو اکتسابی منصب ہوتے ہیں وہ اس کی دلچسپیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
وہ دلچسپی اور مفاد اور مقاصد کی خاطر وہ منصب حاصل کرتا ہے۔ اور اگلی خصوصیت ہے کہ اکتسابی منصب کے حصول کے لیے وسائل اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنا ہوگی اور وسائل خرچ کرنا ہوں گے۔ اگر آپ کاروباری اور تجارتی شعبے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ مخصوص منصب یعنی اچھا کاروباری، اچھا تاجر یا اچھا صنعت کار یا کامیاب دکاندار بننے کے لیے آپ کو وسائل خرچ کرنا ہوں گے اور محنت کرنا ہوگی۔ یہ اکتسابی یا تحصیلی منصب کی خصوصیات۔ اس کے بعد تیسری قسم ہم نے بیان کی تھی منفرد یا خاص منصب۔ ہر شخص کے بہت سارے منصب ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی کے دوست ہیں، کسی ٹیم کے کھلاڑی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کسی کے شوہر ہیں، یا آپ ایک دو بچوں کے باپ ہیں، کسی کے دوست ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کا ماسٹر اسٹیٹس نہیں ہے۔ کوئی ایک ماسٹر اسٹیٹس ہوگا جو آپ کے تعارف میں شامل ہو، جیسے آپ بہت اچھے کھلاڑی ہوں تو بہت اچھا کھلاڑی ہونا، یا ڈاکٹر ہونا، یا انجینئر ہونا، یا وکیل ہونا آپ کا ماسٹر اسٹیٹس ہے۔ ماسٹر اسٹیٹس عام طور پر فرد کے تعارف میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے تعین کے عوامل میں عہدہ ہے۔ ماسٹر اسٹیٹس عام طور پر ماسٹر اسٹیٹس سارے کے سارے اکتسابی ہوتے ہیں، لوگ اسے حاصل کرتے ہیں۔ عہدہ، کوئی عہدہ یا پیشہ، جسمانی خصوصیات، فرض کریں کہ بعض اوقات کسی کو پہلوان کہا جاتا ہے، اچھی صحت یا تنومند ڈیل ڈول کی بنا پر، تو پہلوان اگر وہ شخص کہا جاتا ہے تو جسمانی خصوصیات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ کسی میں کوئی جسمانی نقص موجود ہے اور وہ جسمانی نقص اس کے تعارف کا ذریعہ ہے تو وہ بھی اس کے تعین کے عوامل میں شامل ہے۔ کارکردگی، پرفارمنس، کھلاڑی جیسے آپ سمجھ لیں کہ جاوید میانداد، شاہد آفریدی، جہانگیر خان، ہاشم خان، جان شیر خان، اسی طرح اور کئی کھیلوں میں پاکستان کے قومی ہیروز ہیں۔ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی بنا پر اپنا وہ ماسٹر اسٹیٹس حاصل کیا۔ جہانگیر خان چند بچوں کے باپ بھی ہیں۔ آپ کبھی جہانگیر خان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ فلاں بچے کا باپ جہانگیر خان، نہیں، بلکہ اسکواش کا عالمی چیمپئن جہانگیر خان۔ وہ کسی کے دوست ہوں گے، وہ کسی ادارے میں شاید ملازم بھی ہوں، لیکن ان کا ماسٹر اسٹیٹس ان کی کارکردگی کی بنا پر اسکواش کا چیمپئن ہونا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کا عام طور پر کوئی نہ کوئی ماسٹر اسٹیٹس ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو مستری یا میکینک، الیکٹریشین، نائی، دھوبی وغیرہ کے ٹائٹل سے پکارتے ہیں، یا استاد، اسٹوڈنٹ ہونا، یہ سب ہمیشہ یا عمر کے کسی مرحلے پر ان کا ماسٹر اسٹیٹس ہوتا ہے جو ان کے تعارف کا ذریعہ ہو۔ منصبی تضاد، یہ معاشرتی منصب کے اقسام میں شامل نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت ہے جس کو ہم سکپ نہیں کر سکے۔ یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ اسٹیٹس انکنسسٹنسی، ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جب فرد کے منصب اور اس کے طرز عمل میں تضاد ہو، کنٹراسٹ ہو۔ عام طور پر فرد کے ماسٹر اسٹیٹس سے پائے جانے والے کردار کے تضاد کو منصبی تضاد کہا جاتا ہے۔ عام معاشرتی مناسب کے حوالے سے بھی آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے، اسے ریگولر اور پنکچوئل ہونا چاہیے، اسے اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اسے اپنے تعلیمی ادارے کے قواعد و ضوابط کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم ایسا نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ اس کے طرز عمل اور اس کے ماسٹر اسٹیٹس میں تضاد موجود ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر کو مہربان اور شفیق ہونا چاہیے، اسے اپنے مریضوں کا بہتر علاج کرنا چاہیے اور ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر ایسا نہ ہو
منصبی تضاد۔ ایک عالم دین کو ایماندار ہونا چاہیے، اسے مذہبی احکامات کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو، منصبی تضاد۔ پولیس کے ایک آفیسر کو قانون کا رکھوالا ہونا چاہیے، قانون کا پابند ہونا چاہیے، لیکن اگر پولیس کا وہ آفیسر، اور اسے چاق و چوبند اور بہادر بھی ہونا چاہیے، لیکن پولیس کا وہ آفیسر بددیانت ہو، بزدل ہو، تو اس کیفیت کو آپ اسٹیٹس انکنسسٹنسی کہیں گے، منصبی تضاد کہیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایسے تضادات سے بھرپور ہے۔